حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الشرك لظلم عظيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کے رب العزت نے جنہیں ساری کائنات میں ہدایت کا بندوبست بنا کر بھیجا. حاضرین خطبہ جمعہ، جس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے یا جس عنوان پر لب کوشائی کی جانے والی ہے وہ ہے شرک اور وحدت الوجود. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنے بھی انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے اس کا مقصد ایک ہی ہے، واحد مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے جب انسانیت کی تخلیق فرمائی تو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت ہی کرنے والے تھے. آپ غور کیجئے گا، یہ قبر پرستی، بت پرستی، یہ سب بدعات ہے. آپ کو اس کی اصل نہ قرآن میں ملے گی نہ حدیث میں ملے گی، نہ سابقہ انبیاء کی شریعت میں ملے گی. حضرت آدم علیہ السلام
پر ایک مرتبہ نظر دوڑائیے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، حوا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلی انہوں نے جو عبادت کی اللہ رب العالمین سے، وہ دعا کے ذریعے کی۔ کسی اور کے در پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام نہیں گئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صدا لگائی، کیا کہہ کر؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے، ہم پر رحم نہ فرمائے، لنکونن من الخاسرین، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل اس دنیا میں پیدا ہوئی۔ کسی نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پوجا نہیں کی، ان کی پرستش نہیں کی، نہ ان کی قبر پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکا۔ یہ تو بات کی پیداوار ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 نیکوکار لوگ ہیں، متقی تھے، عابد تھے، زاہد تھے۔ ان کی وفات کے بعد شیطان ان کی قوم والوں کے پاس آیا اور آ کر انہیں بہکایا، بہلایا، پھسلایا۔ جو تمہارے آبا و اجداد کا انتقال ہوا ہے، یہ بڑے متقی تھے، زاہد تھے، تم ان کی یادوں کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے ان کے مجسموں کو نصب کرو۔ شیطان کا حربہ دیکھیے، شیطان اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ لے کر آیا تھا کہ میں کسی بھی طریقے سے تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں دنیا میں جا کر کسی اور راستے پر نہیں بیٹھوں گا، کہاں؟ صراط مستقیم پر گھات لگا کر بیٹھوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ مجھے تو مہلت دے دے قیامت تک تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسے مہلت دے دی، کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ صراط مستقیم ہی وہ راستہ ہے جس راستے سے اللہ رب العالمین کے بندوں کو بھٹکایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے شیطان بھی بڑا چالاک تھا، اس نے صراط مستقیم کا انتخاب کرتے ہوئے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں صراط مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا، صرف بیٹھ ہی نہیں جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کو راہ راست سے بھٹکانے کے لیے مختلف حربے آزماؤں گا۔ میں کبھی ان کے سامنے آ کر ان کے بھٹکانے کی کوشش کروں گا، کبھی ان کے پیچھے جا کر ان کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا، کبھی ان کے دائیں جانب جا کر انہیں بھٹکانے کی کوشش کروں گا، اور کبھی ان کے بائیں جانب آ کر انہیں بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ ہر طریقے سے میں راہ راستے صراط مستقیم سے تیرے بندوں کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ یہ قسم لے کر اللہ رب العالمین کے پاس سے شیطان آیا تھا، اور اسی اعتبار سے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم والوں کو بھٹکایا۔ کیا کہا؟ تمہارے آبا و اجداد جو گزر گئے ہیں بڑے نیکوکار تھے، متقی تھے، تم ایک کام کرو، ان کی یاد کو اپنے دلوں میں بسانے کے لیے مجسموں کو نصب کرو۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کے مجسموں کو نصب کرا۔ مجسموں کو نصب کرنے والی قوم جب وفات پا گئی، پھر ایک دوسری ان کی نسل، شیطان ان کے پاس آیا اور آ کر ان کو بھی بہلایا پھسلایا۔
یہ کہہ کر کہ جب بھی تمہارے آبا و اجداد کو کوئی حاجت محسوس ہوتی، دعا کرنا ہوتا، مدد طلب کرنی ہوتی، تو تمہارے آبا و اجداد ان مجسموں کے سامنے ٹھہر کر فریاد رسی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے۔ شیطان کے حربے ہیں، ہر طریقے سے آئیں گا، آزمائیں گا اور ابتلا میں مبتلا، شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کی نسل بھی ان مجسموں کے پاس کھڑے ہو کر شرک کا مظاہرہ کرنے لگی۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلے شرک یہیں سے شروع ہوا، شرک کی ابتدا یہیں سے ہوئی۔ اب ظاہری سی بات ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں روئے زمین پر انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قوم، لوگ، اللہ کے بندے بھٹک گئے، صراط مستقیم سے کھسک گئے، تو اللہ رب العالمین ان کو راہ راست پر لانے کے لیے، توحید پر لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم میں مبعوث فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے 200 سال نہیں بلکہ 950 سال لگاتار انہوں نے تبلیغ کی۔ 950 سال کا عرصہ بڑا کافی عرصہ ہوتا ہے۔ زبان سے ادا کرنا یہ الگ چیز ہے، 950 سال کا عرصہ اس قوم میں لگاتار دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے بتانا یہ الگ بات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کے درمیان رہ کر 950 سال تک اپنی قوم والوں کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ 950 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کرنے لگے، کہا رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں میری قوم کو دن اور رات لگاتار دعوت و تبلیغ کرتا رہا۔ ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا۔ کبھی میں تنہائی میں انہیں جا کر سمجھاتا، تیری عبادت کے تعلق سے بتاتا، اور کبھی علی الاعلان میں انہیں دعوت و تبلیغ کرتا، ایک اللہ رب العالمین کی طرف آنے کی دعوت دیتا۔ لیکن یہ قوم سرکشی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے انہوں نے بددعا کی، اپنے قوم والوں کے بارے میں کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب روئے زمین پر ایک کے بھی گھر کو تو باقی نہ رکھ۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اگر تو ان کے گھروں کو ایسے ہی آباد چھوڑ دے تو پھر یہ خود گمراہ ہوں گے، تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کی آنے والی نسل کافر کی کافر ہی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا کو قبول کیا اور ان کی ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس عذاب میں خود حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ زبردست سیلاب، طوفانی بارش اللہ رب العالمین نے اس قوم میں نازل فرمائی، جس کی وجہ سے یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور اسی شرک سے ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اپنی اپنی امت کو اللہ رب العالمین کے توحید کی طرف دعوت دی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، توحید کا اعلان کیا، توحید کا پیغام پڑھایا، توحید کا درس دیا۔ تو محترم حضرات، شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف کر کے انشاءاللہ وحدت الوجود کے تعلق سے بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی الوہیت میں، ربوبیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ
وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ تعالیٰ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے۔ فقد حرم اللہ رب العالمین نے ایسے شخص پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے لوگوں کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کی بجائے، اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگنے کی بجائے اگر ایک بندہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے شرک کو کبھی معاف کرنے والے ہے ہی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اگر شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ کا ارتکاب بندہ کر بیٹھے، اللہ چاہے تو اسے معاف کر دیں گے۔ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے۔ شرک کے علاوہ بندہ کوئی اور گناہ کر کے کل قیامت کے دن آ جائے تو اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کریں گے، مگر شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہو تو یہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے مطابق ہے، چاہے اللہ معاف کر دیں یا پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال کر پھر جنت میں ڈال دیں۔ شرک کی معافی کبھی نہیں ہوگی۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، شرک کے بہت ساری اقسام ہیں۔ شرک میں سب سے بڑا شرک وحدت الوجود کا شرک ہے۔ ہر کوئی وحدت الوجود میں ملوث ہے، کسی نہ کسی ناحیے سے۔ اہل السنہ والجماعت کو چھوڑ کر کے کسی نہ کسی مذہب کا شخص اس وحدت الوجود میں ملوث ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننا، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کے وجود کو ماننا، یہ وحدت الوجود ہے۔ اہل السنہ والجماعت کا اس سلسلے میں عقیدہ کیا ہے؟ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ نہیں ہے، اس لکڑی میں موجود، اس دیوار میں موجود، اس شے میں موجود، اس جگہ پر موجود۔ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ مگر امت کے بعض فرقہ ضالہ، گمراہ فرقے، قرآن مجید کے چند آیتوں سے غلط استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، بات غلط ہے۔ آئیے سب سے پہلے اہل السنہ والجماعت کے دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، واضح آیت۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یقیناً تمہارا رب اللہ تعالی ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالی رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش،
اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین سب سے پہلے اپنی قدرت کاملہ پر غور کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کیا۔ آپ دنیا میں کسی بھی عمارت کو دیکھ لیجئے، کسی بھی چھت کو دیکھ لیجئے، وہ بغیر آسرے کے، بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہے۔ اس کو کھڑا کرنے کے لیے، عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے، چھت کو اوپر کھڑا رکھنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو غور سے دیکھیے، غور کیجئے، تدبر کیجئے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اللہ رب العالمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی تخلیق میں کوئی بے ضابطگی دیکھتے ہو؟ ہرگز اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں، آسمان میں کوئی بے ضابطگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ثم ارجع البصر، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ہمیں دیکھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ایک اور مرتبہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، یہ حقیر آنکھ اللہ رب العالمین کی تخلیق میں کھوج کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی تخلیق میں نقص نکالنے کے لیے اگر یہ حقیر آنکھ اوپر کو اٹھ جائے تو یہ آنکھیں ذلیل و رسوا ہو کر پھر نیچے آ جائیں گی، مگر اللہ رب العالمین کی تخلیق میں بے ضابطگی، شگاف وغیرہ نہیں نکال سکیں گی۔ تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس آیت کریمہ میں اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا، کہا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اسی طرح ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یعنی اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالی ہر رات میں، آخری پہر میں آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ صدا لگاتے ہیں، کوئی ہے بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں ہر رات آخری پہر میں۔ نزول کا اطلاق اوپر سے نیچے ہوتا ہے، نہ کہ نیچے سے اوپر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے آتا ہے، کانت زینب تفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات پر فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ تمہارے شادیاں تمہارے خاندان والوں نے کی اور میری شادی اس رب نے کی جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے میری شادی ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہو کر کی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی لونڈی کو تھپڑ رسید کیا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، سب سے پہلے اسے میرے سامنے حاضر کرو۔ لونڈی کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قالت فی السماء،
اس لونڈی نے کہا اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لونڈی کا عقیدہ دیکھیے، ایک معمولی لونڈی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے، آسمانوں میں ہے۔ ایک لونڈی کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کرو، اس لیے کہ یہ مومنہ ہے۔ صحابی نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید کے آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ہر چیز میں اللہ رب العالمین کا وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ غور فرمائیے گا، کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ یعنی استواء عرش کی کیفیت کی بابت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آیا، پسینے سے شرابور ہو گئے، غضبناک ہو گئے، اور اس سے کہنے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنہ بدعہ۔ استواء تو معلوم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا قرآن و حدیث سے معلوم ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لہذا یہ علم ہمیں قرآن نے دیا، حدیث نے دیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ والکیف مجہول، مگر اس کی کیفیت مجہول ہے، کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا اس کے بارے میں نہ قرآن نے بتایا نہ حدیث نے بتائی۔ والایمان به واجب، استوا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان لانا واجب ہے۔ کیوں؟ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، قرآن و حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اللہ رب العالمین کے استوا کو ماننا واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہترین جواب امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو دیا، اور اسی جامع قول پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس سے کہا تو مجھے بدعتی معلوم ہوتا ہے، فوراً اس کو اپنی مجلس سے بے دخل کر دیا، اٹھا کر بھگا دیا۔ تو ان آیتوں سے، احادیث سے، اقوال سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے اللہ رب العالمین کا وجود ہر شے میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ اب جو لوگ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت ہر ایک کے ساتھ ہے، تو معیت کو عام طور پر 3 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، صحیح بات ہے، اس کا ہمیں انکار نہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ معیت کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 معیت عامہ، جسے معیت مطلقہ بھی کہا جاتا ہے۔ مطلق طور پر اللہ رب العالمین کی معیت سارے انسانوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، نیک ہو، کافر ہو، بد ہو، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ نشو نما کے اعتبار سے، رزق کو دینے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین سارے انسانوں کے ساتھ ہے، یہ معیت مطلقہ ہے۔ اور ایک ہے معیت خاصہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت اللہ تعالیٰ اپنے چند خصوصی بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، لہذا جو بھی صبر جیسی صفت سے متصف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔
اسی طرح ایک ہے معیت اخص، خاص سے بھی زیادہ خاص معیت، اور یہ اللہ کے انبیاء کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب ہجرت کر بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کر رہے تھے، ڈر رہے تھے، تب اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی ثابت ہوا اللہ تعالیٰ کی معیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا، یہ دونوں ڈر رہے تھے، کپکپا رہے تھے فرعون کے دربار میں جانے سے، تب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو کہا لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، کہ تم دونوں نہ ڈرو، لا تخافا مت ڈرو، اننی معکما اسمع وارا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں، لہذا تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور جا کر جو بات ہے حق بات کو رکھو۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا اللہ رب العالمین کی یہاں پر معیت حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی معیت کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کما یلیق بجلالہ، اپنے شایانہ شان کے مطابق ہے۔ کوئی فیصلہ نہیں سنا سکتا کہ اللہ تعالیٰ حقیقی صورتحال میں بندوں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان کے مطابق کما یلیق بجلالی کے تحت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش سے معطل ہو کر بندوں کے ساتھ ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے بندوں کے ساتھ ہے۔ یہی صحیح جواب ہے، اہل السنہ والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کننا نصیر والقمر معنا، ہم چل رہے ہوتے تھے اور ستارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ عرب کہتے تھے ہم زمین پر چل رہے تھے اور ستارے ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ کیا ستارے حقیقت میں ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ستارے اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے انسان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین تو سارے جہانوں کا رب ہے، پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے، پورے دنیا کے انسانیت، پوری دنیا کی مخلوقات کو رزق عطا کرنے والا ہے، پوری دنیا کی آوازوں کو سننے والا ہے، پوری دنیا کی انسانیت، پوری دنیا کی مخلوقات پر نظر رکھے ہوئے جب ایک بندہ، ایک انسان زمین پر چل رہا ہے، اس کے ساتھ ستارے ہو رہے ہیں، ستارے اپنی جگہ ہو کر جس طرح سے ایک انسان کے ساتھ ہیں، اسی طرح اللہ رب العالمین بھی ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہو کر اپنے پورے بندوں کے ساتھ ہے، اپنے سارے بندوں کے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جواب دیا تھا۔ تو محترم حضرات، شرک اور وحدت الوجود میں سب سے بڑا جو شرک ہے وہ وحدت الوجود کا شرک ہے۔ کیسے؟ میں اپنی بات کو بتا کر انشاءاللہ یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شرک عام طور پر ایک بندہ کرتا ہے تو اس کا نقصان وہ خود اٹھاتا ہے۔ جو عام مشرک ہوتا ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کر کے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک وحدت الوجود کا قائل جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس سے بہت سارے قباحتیں لازم آتی ہیں۔ اس میں ایک سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ وحدت الوجود کا قائل گویا یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں،
تعدد الہی لازم آتی ہے، یہاں بھی اللہ، اس جگہ بھی اللہ، اس جگہ بھی اللہ، اس جگہ بھی اللہ، تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ تعدد الہی، ایک معبود کے علاوہ بہت سارے معبود لازم آتے ہیں. اس لیے شرک سے بڑا وحدت الوجود ہے، جو کہ سب سے بڑا شرک ہے. تو محترم حضرات، شرک اور وحدت الوجود میں یہ تھوڑا سا فرق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک جیسی قباحتوں سے مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.